آواز نہیں آ رہی؟ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ آپ دونوں ادھر آ جائیں، آپ دونوں ادھر آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہراء بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الذین قال اللہ تبارک وتعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا صاحب العصر ومنجی البشر وبقیت اللہ فی الارض الذی یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ وقال مولانا الامام الباقر علیہ الصلاة والسلام، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایہ، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ، فأخذ الناس بعربہ وترکوا هذه یعنی الولایہ۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ دعا ہے خالق کائنات رب ذوالجلال بحق محمد وآل محمد، بانیان عزا کا یہ صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بحق محمد وآل محمد ہمیں عزاداری کی پاسداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ ملت تشیع کو اس عزاداری کے اجر میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ بحق محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مومنین، حاضرین، صاحب خانہ
سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ ہمارے والی و سرپرست ہمارے آقا و مولا ولی اللہ العظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جو دعا ہمیں مانگنا چاہیے تھی اور ہم نے نہیں مانگی، پروردگار اپنے لطف و کرم سے ہمیں عنایت فرمائے۔ ہر مومن کی دعائے خیر میں ہمیں اور ہماری دعائے خیر میں ہر مومن کو شریک فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت سے اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بعض اصطلاحوں کی وجہ سے ٹرمیں ہوتی ہیں بعض، جس کی وجہ سے مطلب سمجھنے میں تھوڑی سی رکاوٹ آ جاتی ہے، لیکن اگر وضاحت کر دی جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ علوم کی ایک روش ہوتی ہے، علوم کی زبان وہ اصطلاحات پر چلتی ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں، ریاضی کی اپنی اصطلاحیں ہیں، میڈیکل کی اپنی اصطلاحیں ہیں، سائنس کی اپنی اصطلاحیں ہیں، اسی طریقے سے دین کی اور قرآن کی بھی اپنی اصطلاحات ہیں۔ ایک اصطلاح جو بیان کی جاتی ہے وہ یہی ایک ولایت ہے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دین کے فقط اصطلاح نہیں ہے، دین کے مہم ترین ارکان میں سے ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن اس لفظ کی تہ میں اتنا عظیم مطلب پوشیدہ ہے۔ اس کی وضاحت ہے کہ کچھ جتنا ممکن ہو سکا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور یہ وہ دین کا مہم ترین پہلو ہے کہ جس پر اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہماری احادیث میں کسی اور مطلب پر اتنی زیادہ تاکید نہیں کی گئی۔ اگر ہم دیکھیں زبانوں پر بھی یہ نام، بالخصوص شیعہ کی زبانوں پر نام ولایت اتنا زیادہ آتا ہے، اتنا زیادہ آتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دین میں بھی موجود ہے، ہمارے تذکروں میں بھی موجود ہے، لیکن اگر یہی جو ولایت ولایت کہہ رہا ہے، اس سے پوچھیں ولایت کا معنی کیا ہے، ولایت کسے کہتے ہیں، یقین جانیں اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اکثریت 90% اس سے زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ولایت ہے، چپ نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ بولیں گے، کہیں گے، لیکن جو کہیں گے وہ غلط ہوگا۔ معمولاً جو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ عرض کیا کہ ولایت کا معنی جو ہے وہ ہے ایک نزدیک ہونا، نزدیکی کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے جو اختیار انسان کو ملتا ہے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ اختیار ہماری زندگی سے لے کر خدا کے اختیار تک پوری کائنات اختیار کی وجہ سے چل رہی ہے۔ انسان بھی اس وجہ سے کائنات میں ہے کیونکہ اختیار ہے۔ اگر انسان کو اختیار نہ ہو تو یہ انسان مردہ ہو جائے گا۔ انبیاء کو بھی اختیار ہے، ائمہ کو بھی اختیار ہے، خدا بھی یہ ساری کائنات اپنے اختیار سے چلا رہا ہے۔ پس ولایت ایک ایسی چیز ہے جو عام انسان سے لے کر خداوند متعال تک سب میں کیا ہے، پائی جاتی ہے۔ خوب یہ ایک سادہ سا معنی تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ہمارے پاس جو ولایت ہے، کہا کہ یہ بھی نام کے اگر اعتبار سے دیکھیں وہی چیز ہے، لیکن کام کے اعتبار سے اگر دیکھیں بہت بڑا فرق ہے۔ جس سے کسی کل مثال دی، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، موبائل ہے، میں اس کو اٹھاتا ہوں، کیوں اٹھاتا ہوں؟ کیونکہ میرا اختیار ہے۔ میں زمین کو اٹھا سکتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرا اختیار ہی نہیں ہو اس پر، مجھے ولایت نہیں دی گئی۔ ہوا پر میرا اختیار ہے لیکن واسطے کے ذریعے سے، ڈائریکٹ ہوا میرے اختیار میں نہیں ہے، واسطے کے ذریعے سے میں اس پر سواری کر سکتا ہوں، میں لہروں کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہوں،
میں جس طرح چاہے کر سکتا ہوں، لیکن واسطے کے ذریعے سے۔ وہاں پر بھی میرا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ لیکن آیا میں سورج کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پس یہ تمام چیزیں جو ہیں، میرا اور اس کائنات کا ربط، میرا اور یہ جو خارجی عالم ہے، ہمارے ارد گرد کی اشیاء ہیں، ان کا ربط، میرا تعلق ان سے کون سا تعلق ہے؟ ولائی تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے جو مجھ عام انسان کو اس کائنات کی نسبت اختیار دیا ہے، کیا اپنے نمائندوں کو بھی یہی اختیار دیا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ ہے۔ جو اپنے نمائندوں کو اختیار دیا ہے، وہ اختیار کہیں اس سے بالا تر ہے۔ اس اختیار کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کو بہت زیادہ اختیار دیا ہے، حتیٰ مردے کو زندہ کر لیتے ہیں۔ جتنے انبیاء کے معجزے ہیں سب اسی طریقے سے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کا بیٹا نافرمان تھا، امیر المومنین کے پاس آیا، کہا مولا میں آپ کے چاہنے والا ہوں۔ اکٹھے جا رہے تھے زارن کہیں پر، اور سامنے سے وہ بیٹا آ گیا۔ تو باپ تھا، جب بیٹے کو آتے دیکھا تو اس کی کیفیت یاد آ گئی، رنجیدہ خاطر ہوا، دکھی ہوا۔ امیر المومنین کے ساتھ جا رہا تھا، مولا کو کہتا ہے میں تو آپ کے ماننے والا ہوں، لیکن یہ میرا جو بیٹا ہے یہ آپ کی نہیں مانتا۔ امیر المومنین کے سامنے ایک نگاہ کی، وہ قدموں میں آ گیا۔ اس کے بعد وہ تبدیل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختیار ہے۔ کس پر؟ نفس پر۔ اردو میں نفس کا معنی اور ہے، ادھر ذہن نہیں جانا۔ نفس یعنی انسان کا وجود، انسان کی روح۔ یہ ایک فلسفی اصطلاح ہے، علمی اور فلسفی اصطلاح ہے، قرآنی بھی ہے، کہ جب بھی ہم روح کہتے ہیں یا قلب کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں یا دل کہتے ہیں، مراد یہ پمپ نہیں ہے، بلکہ مراد انسان کا وہ پہلو ہے جو جسم کے علاوہ ہے، کیونکہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم ہے، ایک جو دوسری چیز ہے اس کے یہ نام ہے، اسے آپ روح کہیں، نفس کہیں، قلب کہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف نام ہے اس کے، ہر علم کے اعتبار سے اس کی ایک اپنی اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ ہمارے علاوہ، ہمارے سمیت یہ جو پوری کائنات ہے، اس کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ عالم تکوین، یعنی موجودات خارجی۔ عربی اصطلاح کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آپ بتا دیں۔ یہ جتنی کائنات کی موجودات ہیں، ان کا ایک نام کیا ہے؟ عالم تکوین۔ جو ان پر اختیار رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ جو ہم اشیاء پر اختیار رکھتے ہیں اس سے یہ ولایت بہت بالا تر ہے۔ عرض کیا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کو خدا نے دی ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جس طریقے سے آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی آپ سے چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔ یہ ایک تقسیم خداوند متعال ہے، آپ اس میں آ گئے، اگر آپ خود بھی چاہیں اسے چھین نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے آپ سے پوچھ کر یہ کام نہیں کیا۔ ایک کو خداوند متعال نے سعادات کے گھر پیدا کیا، ایک کو خداوند متعال نے آمانوں کے گھر پیدا کیا۔ ہم خود بنائے ہوئے ہیں اپنی باتیں، ورنہ وہ جتنا خرچہ کر کے سعادات کے گھر پیدا ہوا ہے، میں اتنا خرچہ کر کے آمانوں کے گھر پیدا ہوں، اور تیسرا آدمی اتنا خرچہ کر کے ایک غریب آدمی کے گھر پیدا ہوا ہے۔ حضرت لقمان کو کسی نے کہا کہ آپ بہت بدصورت ہو۔ حضرت لقمان کا چہرہ اچھا نہیں تھا، خوبصورت نہیں تھے، تو کسی نے اعتراض کیا، پتہ نہیں آپ پنجابی میں بدصورت کو کیا کہتے ہیں؟ وہی جو آپ کہتے ہیں وہ ذہنوں میں رکھ رہے ہیں، کہ کہا کہ آپ بہت ہی بدصورت ہو۔ حضرت لقمان نے کہا کہ آپ کو تصویر پر اعتراض ہے، یہ تصویر بنانے والے پر۔ کہا میں نے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے تو نہیں بنایا۔ جب ایک ڈرائنگ پر کوئی اعتراض کرتا ہے، کہا یہ اچھی نہیں بنی ہوئی، یہ تصویر کشی اچھی نہیں ہے، تو کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ یہ تو کائنات میں خدا کی تصویر کشی ہے،
ٹھیک ہے نا، جس کی اس نے جیسے تصویر بنا دی، ہمارا تو اس میں کسی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ویسے کوئی فخر کرتا ہے تو کرتا رہے کہ میں یہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فخر کی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے، ناراض بھی نہیں ہونا۔ یہ خداوند متعال کی تقسیم ہے جس طریقے سے اس نے کر دی۔ ولایت تکوینی بھی اس کی تقسیم ہے جس طریقے سے اس نے کر دی، کسی کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ دین نے جس ولایت کو بیان کیا ہے یہ ایک پہلو ہے۔ یہ کیوں بیان کی جاتی ہے جبکہ ہم اس پر پہنچ نہیں سکتے، ہمارے لیے یہ دروازہ بند ہے؟ یہ فقط اور فقط اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جن کے پیروکار ہیں ان کی معرفت حاصل کریں، آپ کو پتہ ہو کہ ہم کس کے پیروکار ہیں، اس کی عظمت کیا ہے۔ دوسری بات پہلے عرض کیا تھا، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ انسان اصلی اور جعلی میں تمیز دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کوئی جھوٹا امامت کا دعویٰ کرے۔ لہذا خداوند متعال نے ایسے افراد کے سامنے بند باندھ دیا، رکاوٹ کھڑی کر دی کہ میری ولایت کا، میری نبوت کا، میری امامت کا اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو فوراً پکڑا جائے۔ اس کے لیے کیا رکھ دی؟ اپنے جو خاص تھے ان کے لیے ولایت تکوینی کو رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ہم جتنا بھی سوچیں، جتنا بھی پڑھیں، جتنا بھی واہ واہ کریں، آپ 1000 روایات، 1000 آیتیں اگر حضرت آدم سے لے کر رسول خدا تک، رسول خدا سے لے کر امیر المومنین سے لے کر امام زمانہ تک، اور ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک جس جس ولی خدا نے جو جو معجزہ کیا، آپ کو اگر میں بیان کروں تو آپ ایک قدم بھی ولایت تکوینی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بس ایک ذہنی لذت ہے، سنیں گے واہ واہ کر دیں گے۔ ہمارے لیے یہ دروازہ کیا ہے؟ بند ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ لاکھ سنیں، لاکھ کوشش کریں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ فقط اور فقط اس لیے ہے تاکہ آپ صحیح راہ کی پہچان کریں، اصلی اور جعلی میں فرق حاصل کر سکیں، اتنا پتہ ہو کہ جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ اصلی ہیں، وہ جعلی نہیں ہیں۔ ہم سے جو مانگا گیا وہ ولایت کا ایک دوسرا رخ ہے۔ یہ ولایت جب معصوم کسی کو حکم دیتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی غیر انسان ہو، جب معصوم کسی کو حکم دیتے ہیں، یوں کہوں، تبدیل کر کے کہوں عبارت، اس ولایت میں معصوم کے سامنے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ یک طرفہ اختیار ہے۔ امام کو اختیار ہے کہ آپ اس پتھر کو مثلا کوئی چیز بنا دے، اس عصا کو سانپ بنا دے، امام کو اختیار ہے۔ عصا کو یہ حق نہیں ہے کہ انکار کرے کہ میں سانپ نہیں بنتا۔ حضرت مریم بچے کی پیدائش کا وقت آیا، پریشان تھی، خداوند متعال نے کہا جو اس درخت کے نیچے، درخت سبز ہو گیا، کھجوریں لگ گئی۔ یہ معجزہ تھا کس کا؟ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ درخت کو اختیار نہیں ہے کہ ابھی تو موسم نہیں ہے، میں کھجوریں نہیں دیتا۔ درخت کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر ائمہ، اگر انبیاء اس ولایت سے استفادہ کرتے، کائنات کی کوئی چیز ائمہ کا انکار نہیں کر سکتی، خدا کا انکار نہیں کر سکتی۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کائنات خدا کی مطیع ہے، ایک لحظہ بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی معصیت اور نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اس ولایت سے مربوط ہوتا ہے۔
ولایت تکوینی سے مربوط ہوتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز، پوری کائنات خدا کے سامنے، خدا کے اولیاء کے سامنے تسلیم ہے. نہ انسان نہ غیر انسان نہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، نہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، نہ یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے. یہ فقط اور فقط یک طرفہ اختیار ہے. نہیں ہو سکتا میں اس سپیکر کو آرڈر دوں کہ اوپر ہو جا، زبان سے نہیں، عمل سے. ہر چیز کا آرڈر اس کے اپنے مطابق ہوتا ہے. اور یہ کہے کہ میں نہیں ہوتا، میرے سامنے یہ تسلیم ہے، میرے سامنے یہ معصیت نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے کہ اس کی پیچ کہاں پر ہے، تھوڑا سا ڈھیلا کروں، یہ میرے اس کو آرڈر ہے. یہ کن فیکون کا الفاظ نہیں ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے کن فیکون. یہ کن الفاظ نہیں ہے، یہ ارادہ ہے، یہ تعبیر ہے، یہ بیان ہے. کیونکہ اسے بیان کرنا تھا. جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بیٹا پانی کا گلاس لے آئے، وہ بچہ جاتا ہے گلاس لے، آپ گلاس اٹھاتے ہیں. آج کل سائنس نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس بات کو کھولا ہے. اور یہاں پر آج جوادی عاملی کا بہت پیارا نقطہ ہے. کہتے ہیں کوئی بھی علم، یہ بالخصوص جوان بھائیوں کے لیے، کوئی بھی علم غیر دینی نہیں ہے. جو حوضوں میں بیٹھے ہیں، مولوی ہیں، علماء ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا نے کیا کہا، خدا نے کیا کہا. جو سائنسدان ہیں وہ اس چیز کی تفسیر کرتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا، خدا نے کیا کیا. وہ اس کی، وہ فعل خدا کی، خدا کے ورب کی، ورب بھی کہتے ہیں نا، خدا کے فعل کی، خدا کے کام کی تفسیر کر رہے ہیں. جب جسم کی تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں پہلے ذہن میں یہ پیغام منتقل ہوتا ہے. کس کی طرف منتقل ہوتا ہے؟ اعضاء کی طرف. پھر اعضاء حرکت کرتے ہیں. ذہن نے میسج چھوڑا کس کے لیے؟ اعضاء کے لیے. پھر یہ میری انگلی اس نے کیا کی؟ حرکت کی. یہ تمام کی تمام تکوین ہے، یہ تکوینی کام ہے. جب میرے ہاتھ نے گلاس کو اٹھایا تو ذہن نے اسے کہا، پھر اس نے اٹھایا. اگر ذہن آرڈر نہ دے اور یہ ہاتھ آرڈر قبول نہ کرے، کبھی بھی اس موبائل کو یہاں سے اٹھا نہیں سکتا. یہ کن ہے، یہ ذہن کا کن ہے. پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے. سلوات پڑھ دیجیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. خوب. یہاں پہ درس فلسفہ نہیں پڑھانا چاہتے، ایک عام فہم بات کر رہا ہوں جو سب کو معلوم ہے. یہ باتیں ابھی کسی سے پوشیدہ نہیں رہیں کہ ذہن آرڈر دیتا ہے. یہ جو ذہن کا آرڈر ہے یہی ذہن کا کن ہے. خدا نے کائنات میں الفاظ نہیں، الفاظ تو ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، ارادہ تھا. سورہ یاسین میں بھی یہی ہے، اذا اراد اللہ ان یقول لہ کن فیکون. ارادہ ہے، جو ہی ارادہ خدا کرتا ہے ہو جاتا ہے. میرا ذہن حکم دیتا ہے، کن کہتا ہے پاؤں کو کہ اٹھو آگے بڑھو، پاؤں اٹھ جاتا ہے، کوئی دیر ہی نہیں لگتی. اور یہ وہ خدا کے کن کی تفسیر ہے جو خدا نے ہمارے وجود میں رکھی ہے. یہ ہمارے وجود میں رکھی ہے. کہ توحید کو سمجھنا ہے تو اپنے وجود سے سمجھو، خدا کو سمجھنا ہے تو اپنے وجود سے سمجھو. کل یہیں پر بیان کیا تھا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر، یہیں پر تھا میرے خیال میں، کہ اتزعم انک جرم صغیر، کیا گمان کرتے ہو کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ وفیک انت والعالم الاکبر، آپ کے اندر تو پوری کائنات پوشیدہ ہے. بڑا جہان یہ نہیں ہے، بڑا جہان یہ ہے. انسان سب سے بڑا جہان ہے. دلیل دوں؟ انسان اتنا عرصہ ہوا ہے
ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، ابھی بھی جسم کے تمام اعضاء پر تسلط نہیں ہے۔ یہ جسم ہے، جو روح ہے اس کے بارے میں خدا نے کہا ہے بات ہی نہ چھڑو، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یسألونک عن الروح، اے میرے پیغمبر روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، روح میرے پروردگار کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو جو علم عطا کیا گیا ہے یہ بہت ہی کم ہے۔ اس کم علم کے ساتھ آپ خدا کے امر کو نہیں پہچان سکتے، اس کم علم کے ساتھ خدا کے امر کو نہیں پہچان سکتے۔ جہاں پر روح کی باری آئی کہا امر ہے، جہاں امام کی باری آئی کہا اولی الامر ہے۔ جب امر تک رسائی نہیں ہے اولی الامر کو کیسے پہچان؟ اولی الامر تو دور کی بات ہے، روح امر ہے، کہا میرے امر کے لیے آپ کوشش نہیں، روح کو نہیں پہچان سکتے۔ روح کے بارے میں جو کچھ کہیں گے، جو بھی فلسفی کہے گا، جو بھی عارف کہے گا، جو بھی سائنسدان کہے گا، تکے لگائے گا، پتہ نہیں تکا صحیح ہے یا تکا صحیح نہیں ہے۔ روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، کہ آپ کو اتنا علم ہی نہیں ہم نے دیا کہ آپ روح کی حقیقت تک پہنچے۔ اگر روح یہ ہے جو امر ہے، اولی الامر کیا ہے؟ بس یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اور باقی باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کم ہے، اور جس کو ہم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی حد ہی نہیں ہے۔ کسی نے بڑا امامہ باندھا ہوا تھا تو اعتراض کے ہوتے ہیں نا بعض علماء، بڑے بڑا امامہ، کہا کہ اپنے علم کے مطابق دستار بنو، تو اس نے کہا اپنے علم کے مطابق ہی تو باندھی ہوئی ہے، اگر اپنی جہالت کے مطابق باندھتا تو اس سے بھی بہت بڑی ہوتی، کہ میری جہالت بہت زیادہ ہے، اگر میں اپنی جہالت کے مطابق امامہ باندھتا تو میرا امامہ کہیں بڑا ہوتا۔ انسان کی جہالت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، علم بہت کم ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختیارات انسان کے پاس ہیں، بڑے اختیارات امام اور نبی کے پاس ہیں۔ ان چھوٹے اختیارات سے جس طریقے سے یہ کائنات انسان کی مطیع ہے، اس سے بڑھ کر یہ کائنات امام کی مطیع ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میری نافرمانی نہیں کر سکتی، کائنات اپنی وسعتوں میں امام اور نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ ولایت کا ایک حصہ ہے۔ ولایت کا ایک دوسرا حصہ ہے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر بلکہ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ ولایت کا دوسرا حصہ ہم سے مربوط ہے۔ جس طریقے سے ولایت کا پہلا حصہ جو تکوینی تھی وہ کائنات سے مربوط تھی، اس کا ہم سے کوئی تعلق تھا، لیکن ایسا تعلق ہے کہ جس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، یک طرفہ تعلق ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے یہ ہم سے مربوط ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ اس میں تین موجودات کو، کتنی موجودات؟ تین۔ کون کون سی؟ انسان، جن، فرشتے۔ انسان، جن، فرشتے، یہ تین موجودات ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی ان کو خداوند متعال نے عقل اور شعور کی دولت سے نوازا ہے، یعنی وہ عقل و شعور کہ جو دیگر حیوانات میں نہیں ہے، جو جمادات اور نباتات وغیرہ میں نہیں ہے۔ ان میں سے بھی عقل و شعور تو دیا لیکن ملائکہ کو اختیار نہیں دیا، وہ بھی نکل گئے۔ پیچھے کون بچ گئے؟ انسان اور جن۔ یہ جو ولایت کا دوسرا حصہ ہے اس کا مخاطب انسان اور جن ہے۔ اس کا مخاطب کون ہے؟ انسان اور انسان بطور خاص اور انسان اور جن بطور عموم۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ولی خدا امام حکم دیں، میرا جی چاہے تو مانوں، جی چاہے تو نہ مانوں۔
کہیں جہاد کے لیے جائیں، جی چاہے تو جاؤں، جی چاہے تو نہ جاؤں۔ امام کے حکم دیں، نبی حکم دیں نماز پڑھو، جی چاہے تو پڑھوں، جی چاہے تو نہ پڑھوں۔ امام حکم دیں زکوٰۃ دو، خمس دو، جی چاہے تو دوں، جی چاہے تو۔ تمام دین کے جتنے احکام ہیں ان میں اس طریقے سے وہاں پر کس چیز کو رکھا گیا مد نظر؟ وہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا کہ اے حضرت انسان اپنے شعور سے، اس میں آپ کو اختیار دیتے ہیں، اپنے شعور سے اتنا اوپر آ، اتنا اوپر آ کہ جس کو میں نے تیرے لیے ولی مقرر کیا ہے تو اس کی اس طرح اطاعت کر جس طریقے سے ولایت تکوینی میں تمام کائنات اس کی اطاعت کرتی ہے۔ انسان کی افضلیت کس پر ہے؟ اسی بنا پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری کائنات مطیع ہے امام کی، سورج امام کی اطاعت کرتا ہے، درخت امام و نبی کی اطاعت کرتے ہیں، کائنات چرند پرند حیوانات امام و نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت نہ کریں تو اور کیا کریں؟ ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ یہاں ہے کہ سلمان بنتا ہے، ابو ذر بنتا ہے، مقداد بنتا ہے، کمبر بنتا ہے، عمار یاسر بنتا ہے۔ یہاں ہے کہ کیٹاگریاں ہوتی ہیں، جو جتنی ظرفیت کا ہو اتنا بڑا بنتا ہے۔ کوئی ممکن ہے شہید کربلا بن جائے اور کوئی ممکن ہے یزید بن جائے۔ جو انسان کے وجود کا کمال ہے وہ اسی میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعی، یعنی انسان خود اس مرحلے پر ہو، خود آ کر امام کی اطاعت کرے۔ جتنے قرآن میں احکام دیے گئے ہیں انسان کو، وہ سب کے سب اسی ولایت کے بارے میں تھے کہ جس ولایت کا انکار بھی کر سکتے ہیں۔ روز غدیر جو ولایت کہی گئی کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اے پیغمبر اگر یہ نہ کیا، رسالت کا کچھ نہ کیا، یہ پہنچا دو، یہ کون سی ولایت تھی؟ تکوینی ولایت تھی؟ نہیں، یہ تشریعی ولایت تھی۔ جی چاہے تو انکار کرو، جی چاہے تو اس کا اقرار کرو۔ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو خدا کی، رسول کی، اولی الامر کی۔ کیوں کریں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس لیے کرو کیونکہ آپ کے ولی ہیں، اس لیے اطاعت کرو کیونکہ آپ کے ولی ہیں۔ ولی کی اطاعت کرو۔ نہیں بھی کر سکتا ہوں، سر پیچی کر سکتا ہوں، انکار کر سکتا ہوں، جی ہاں کر سکتے ہو۔ اس ولایت کے بارے میں کہا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے انسان دنیا میں بھیجا ہے، یہ 60 سال 70 سال کے لیے اختیار دیا ہے، نہ اس سے پہلے اختیار تھا نہ اس کے بعد کوئی اختیار ہے۔ اور اس میں بھی اختیار کتنا ہے؟ پوچھا گیا امام سے کہ کتنا اختیار ہے؟ کہا بتاتا ہوں، مثال کے ذریعے سے بتایا۔ کہا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھا سکتا، کہا بس اتنا ہی اختیار ہے۔ بس کائنات میں کتنا آپ کو اختیار ہے؟ اتنا ہی اختیار ہے۔ 50-60 سال یہ جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے وہ کتنا اختیار ہے؟ اتنا ہی اختیار ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بھی 15 سال بچے ہوتے ہیں، آخری 15 سال کوئی سنتا نہیں ہے، پیچھے بچ گئے 30 سال درمیان والے، وہ جو جی چاہے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ یعنی در حقیقت اگر دیکھے تو اس کا کتنا اختیار ہے؟ یہی 30 سال۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ ایک حد تک رفتار کرو۔ اگر سختی کرنی ہے، اگر محبت کرنی ہے، نہ سختی میں افراط کرو نہ محبت میں اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی مخلوق ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہو، باپ ہو۔ آپ اس کے مالک، خالق اور رازق۔ ایک حد تک آگے بڑھو،
اس حد کو اگر کراس کیا خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہو گئے۔ آپ اس کی ہدایت اور نجات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ انبیاء کی اولادیں بھی گمراہ ہو جاتی تھیں۔ آپ کا حق نصیحت کرنا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے، ورنہ خدا کے کام میں بے جا دخالت کر رہے ہو۔ اپنا فریضہ سمجھو، اتنی دخالت کرو جتنا آپ کو حق ہے، اس سے بات منوانے میں بھی اور اس سے انکار میں بھی۔ اولاد کو بھی یہی کہا کہ یہ باپ ہے، اس کا حکم آپ کے لیے خدا کا حکم ہے، اس کی اطاعت کو خدا کی اطاعت کے ساتھ رکھا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو، اور ساتھ فوراً کہا والد کا۔ قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تیرے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اس کی کر، احسان اپنے باپ سے کر، اپنے ماں باپ سے۔ یہ دین کا نظام ہے، دین کا کوئی حکم ایک طرفہ نہیں ہے۔ باپ کو کہا آپ اس طریقے سے اختیار کریں، بیٹے کو کہا کہ آپ بھی اطاعت کریں۔ ابھی کوئی باپ حد سے زیادہ سختی کرے وہ باپ مجرم ہے، بیٹا جب نافرمانی کرے اس کو بھی سزا ملے گی۔ لہذا کہا جب عاقل ہے، بالغ ہے، ایک حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ بات مانی ٹھیک، نہیں مانی آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ کسی کو جنت پہنچاتے پہنچاتے خود جہنم میں نہیں جائیں۔ پتہ نہیں اس جملے کو آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرداباد، دشمنات لعنت، محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ انبیاء کو اپنی اولادیں عزیز نہیں تھیں کیا؟ یا بنیا ارکب معنا، بچہ جی آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ کہا نہیں آؤں گا۔ سآوی الی الجبل، باپ کی کشتی پہ نہیں ہوں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ضد کا کوئی علاج ہے؟ انسان ہے نا، ضد پر اتر آئے، کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں۔ ماننے پہ آئے، وچھے کو خدا مان لے، نہ مانے موسیٰ کو نبی نہ مانے۔ حضرت موسیٰ کہتے رہے کہ میں نبی ہوں، نہیں مانا۔ سامری نے کہا بچڑا خدا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ انسان کی ضد کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ فارسی کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں دروازہ شہر نمیش بست دہانے مردم نمیش بست، کا شہر کا پورے شہر کا اگر دروازہ ہو نا اسے بند کرنا چاہو کر سکتے ہو، لوگوں کا منہ اتنا سارا ہے بند نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچو۔ بچڑا جی ڈوب جاؤ گے، آج کوئی بچ نہیں پائے گا، یہی راہ ہدایت ہے۔ باپ تھا، دل سوزی کی، نبی تھا، جانتا تھا، تجربہ کار تھا، جوان بیٹا اڑ گیا۔ البتہ پٹی کسی اور نے پڑھائی ہوئی تھی پیچھے، وہ جو ہوتی ہیں پیچھے، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ ٹھیک ہے نا، سگنل کہیں اور سے آ رہے تھے، ہاں، اور یہ ہوتا ہے۔ لگتا ہے آپ خود بھی یہاں سے اٹھیں گے اور مجھے بھی بھگائیں گے۔ ہاں، ایسی باتوں پہ داد نہیں دیتے، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تو صلوات پڑھ دیجیے۔ ایسی باتیں ہوں تو کہتے ہیں مولوی نے ایسے ہی کر دی، بس چھوڑیں، ٹھیک ہے نا، ہاں سیانے منع کریں، ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ دیجیے۔
یا بنیا ارکب معنا سآوی الی الجبل، بچڑا آ جاؤ، کہا نہیں۔ بنیا عربی میں بہت پیارا لفظ ہے، بچڑا جی، ملک صاحب، چودھری صاحب، جو بھی آپ کہیں، آپ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر لیں، وہی جو آپ کو پسند ہے۔ کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، نبی کی کشتی میں نہیں آیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ کہا الیوم لا عاصم الیوم، آج نہیں بچ پاؤ گے۔ دیکھا بچڑا نہیں مان رہا، پھر نبی نے کیا کیا؟ خدا کی بارگاہ میں آرزو کی۔ حضرت نوح تربیت اولاد کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ جب اولاد باپ کی نہ مانے، پھر باپ خواہ ضد نہیں کرے، تھوڑا سا سر خدا کی بارگاہ میں جھکائے۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ پھر یوں نہیں ہے کہ اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالو، سیدھی انگلی سے ہی نکالو۔ ٹیڑھی انگلی سے اگر نکل آیا تو خود بھی انگلی بھی خراب کر دو گے اور وہ بھی صحیح نہیں نکلے گا۔ ٹیڑھی انگلی سے نہیں نکالنا، سیدھی سے ہی نکالنا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب کوئی اطاعت نہیں کر رہا پھر کیا کرو؟ دعوت دو، محبت سے دعوت دو۔ سامنے والے کو یہ بتاؤ کہ میں آپ کے لیے حضرت ڈکٹیٹر بن کے نازل نہیں ہوا، آپ کا باپ ہوں، آپ کا دوست ہوں۔ میرا تعلق آپ سے دوستی کا ہے، ڈنڈے کا نہیں ہے۔ فورس نہیں کریں، محبت کریں، محبت کا پیغام دیں، محبت کا پیغام دیں۔ اور اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے، اور انسان ہوتا ہے، توجہ میری طرف رہے، پھر بھی ہوتا ہے کہ انسان نہیں سمجھتا، اولاد نہیں سمجھتی، بعض دفعہ بیگم نہیں سمجھتی، بعض دفعہ حضرت شوہر نامدار نہیں سمجھتے، ہوتا ہے، یہ انسان ہے، کسی وجہ سے ضد پڑا رہا ہے، کیا کرے؟ کہا ایک اور رائے حل ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ، خدا کی بارگاہ۔ پھر کہا یا رب، عجیب ہے، قرآن مجید میں ایک بہت پیاری بات ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء نے جب بھی دعا کی تو خدا کو رب کہہ کر پکارا، خدا کو کیا کہہ کر پکارا؟ رب۔ اللہم نے کہا یا رب، یا رب ان ابنی من اہلی، میرا پتر ہے، میرے خاندان چو ہے، ان ابنی میرا بیٹا ہے، من اہلی میرے خاندان میں سے ہے۔ خاندان بیٹوں پر ہی تو چلتے ہیں، اگر یہ گمراہ ہو گیا اس میں میری بھی عزتی ہے، میں تو نبی ہوں، کہیں گے نبی کا بیٹا ایسے نکل آیا، خدا بڑی شرمندگی کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ میں اتنا بڑا نبی اور مجھے دنیا پر فتح حاصل ہونے والی ہے، کیونکہ اس سیلاب کے بعد جو کچھ بچے گا وہ سب میری اولاد بچے گی، ہوں گے سب میرے اور میرے ماننے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے۔ خدایا اگر کسی نے پلٹ کے کہہ دیا کہ نوح تو اپنے گھر بھی کو سنوار نہ سکے تو میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا۔ خدایا آرزو تیری بارگاہ میں ہے، یا رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے، میرے خاندان سے ہے۔ خدا نے ڈانٹ دیا، خدا نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا، کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، خبردار اے نوح تیرے خاندان سے نہیں ہے۔ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، دو باتیں کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ کیا کہا تھا؟ ان ابنی، یعنی ان ابنی میرا پتر ہے، من اہلی خاندان دی ریڑھ دی ہڈی ہے، میرا خاندان اسی پہ چلے گا، میرا بیٹا ہے،
میرے اہل خانہ میں سے۔ خدا نے کیا کہا؟ یا نوح، اے نوح، انہو، یہ بیٹا، لیس من اہلک، تم سمجھ رہے ہو کہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے۔ نہیں کہا کہ بیٹا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر بیٹا باپ کے خاندان میں سے نہیں ہوتا۔ یہ تعلق جسمانی تعلق نہیں ہے، اولاد کے ساتھ ایک اور بھی تعلق ہے، وہ ہے معنوی اور روحانی تعلق۔ اگر کسی بیٹے کا باپ سے وہ تعلق برقرار نہ ہو، باپ جیسا نہ ہو، پتر ہے، اہل نہیں ہے۔ بیٹا ہے، اہل نہیں ہے۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، پتہ نہیں آپ دیتے ہوں گے، وہ پتر سپتر کپتر، یاد ہے کسی بزرگ کو مثالیں؟ ٹھیک ہے نا؟ پتر کسے کہتے ہیں؟ جو باپ جیسا ہو۔ اور سپتر کسے کہتے ہیں؟ جو باپ سے آگے بڑھ جائے۔ اور کپتر کیا ہوتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ نہ یہ پتر ہے نہ سپتر ہے، یہ ہے کپتر۔ اے نوح، یہ آپ کا کپتر ہے، یہ کپتر نکلا ہے، چھوڑ دو اسے۔ حضرت نوح خدا کی سننے والے تھے، چھوڑ دیا، دیکھتے رہے، غرق ہو گیا۔ معاشرے بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ معاشرے کی رہنمائی، دوستوں کی رہنمائی، یہ فقط بیٹوں کے لیے نہیں ہے، یہ دوستوں کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ جب کسی دوست کو ایک وادی میں غرق ہوتا دیکھتے ہیں، وہاں پر دوستوں کا فریضہ ہوتا ہے کہ محبت سے اسے دعوت دیں، چٹکلے مار کے نہیں، لطیفے بنا کے نہیں، محفل میں اسے مذاق کا محور بنا کر نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ اسے دعوت دیں۔ آیا تو آیا، نہیں آیا تو اس کا اپنا مقدر۔ پھر دوسرا فریضہ رہ جاتا ہے، وہ ہے خدا کی بارگاہ میں دعا۔ انبیاء کا بھی یہی شیوا تھا، ائمہ کا بھی یہی شیوا تھا کہ نافرمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ائمہ کی اولادوں میں بھی ایسے تھے، بہت زیادہ تھے ایسے۔ انبیاء کی اولادوں میں بھی ایسے تھے۔ قرآن نے ایک نمونہ بیان کیا، یعنی قرآن کیونکہ انبیاء اسوہ تھے، رول ماڈل تھے ہمارے لیے، لہذا بیان کیا کہ اگر آپ کے ہاں، آپ کے ارد گرد، آپ کے ماحول میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے خاندان میں، اور آپ نیک ہوں اور کچھ ایسے افراد نکل آئیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قصوروار ہیں۔ ممکن ہے بعض دفعہ ماحول قصوروار ہو، ممکن ہے بعض دفعہ اس کی اپنی غلطی ہو، کوشش کریں ساتھ مل جائے، کسی کو اپنے قافلہ حق سے جدا نہ ہونے دیں، جو جدا ہوں انہیں پیار و محبت سے دعوت دیں، اگر نہیں مانے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، اگر کوئی بھی طریقہ کامیاب نہ ہو تو پھر آپ اپنی راہ لیں، انہیں چھوڑ دیں۔ یہ معاشرے میں چلنے کا ایک قانون بتایا تھا خداوند متعال نے۔ حضرت نوح علیہ السلام ولایت تکوینی سے استفادہ کر سکتے تھے یا نہیں؟ کر سکتے تھے، لیکن حکم خدا یہ تھا کہ ہر جگہ ولایت تکوینی سے استفادہ نہیں کرنا۔ ائمہ ہر جگہ ولایت تکوینی سے استفادہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ولایت تکوینی ایمرجنسی حالات کے لیے ہے۔ ولایت تکوینی ایمرجنسی حالات کے لیے ہے، ہر موقع پر ولایت تکوینی سے استفادہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ولایت تکوینی سے استفادہ نہیں کیا، ولایت تکوینی سے استفادہ نہیں کیا۔ امت کا فریضہ ہے مثل الامام، صلوات پڑھ دیجئے۔ مثل الامام مثل الکعبہ، ہے سو
یؤتا ولا یاتی یا حیث توتا ولا تاتی. امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے. کعبہ لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگوں کو چاہیے کعبہ کے پاس آئے. ہدایت لینے کے لیے لوگوں کا فریضہ ہے امام کے پاس آئیں. لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس سطح پر پہنچائیں کہ امام کی اطاعت میں آئیں. یہ ولایت تشریعی ہے. نافرمانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کھلے چھٹی ہے. اما شاکرن و اما کفورا. جی چاہے تو شکر کرو، جی چاہے تو انکار کر دو، کفر کر دو. کر سکتے ہو، دنیا میں کر سکتے ہو. ہاں راہیں دو بیان کر دی ہیں. جی چاہے تو اس روڈ پر جاؤ، جی چاہے تو اس روڈ پر جاؤ. اس روڈ کا انجام یہ ہے، یہ آپ کو سیال کوٹ لے جائے گا فرض کریں، اور وہ آپ کو بارڈر پر لے جائے گا، وہ دوسری طرف لے جائے گا. پھر یہ نہ کہنا کہ ہم یہاں کیوں آ گئے، آپ شروع سے ہی اس روڈ پر چڑھے تھے. لہذا جنت اور جہنم بعد میں نہیں ہے، ابھی ہے. دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. یوں نہیں ہے کہ ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف آپ کے اعمال ہے، اور ایک ٹیکہ ہے، سرنج ہے اتنی بھری ہوئی جنت کی اور جہنم کی. جب مریں گے خدا آپ کو ٹیکہ لگا دے گا، پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے. کسی کو ٹیکہ لگا دے گا جہنم میں اس طرح نہیں ہے. ہم جنت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جہنم کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہی ہمارے اعمال دنیا میں، یہی ہمارا کردار. جنت بھی ہو سکتا ہے، جہنم بھی ہو سکتا ہے. یہی جب رونما ہوگا، اسی کی جب تفسیر ہوگی، یہی جب کھلے گا تو وہ جنت بن جائے گی. یہی جب کھلے گا تو ہمارے لیے جہنم بن جائے گی. ہر شخص اپنی جنت اپنے ساتھ لے کے مرتا ہے. بلکہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. دنیا میں بھی رہتے ہوئے کچھ جنت میں ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کچھ جہنم میں ہیں. جنت اور جہنم باہر کی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو شریعت نے احکام بیان کیے ہیں، یہ سب اور سب اس لیے ہیں تاکہ دنیا میں بھی جنت میں رہو. جو دنیا میں جنت میں نہیں ہے وہ مرنے کے بعد کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کراچی والے ٹرین پر بیٹھا ہو، کراچی کی طرف جا رہا ہو، کہے کہ انشاءاللہ میں پشاور میں جا کے اتروں گا. انشاءاللہ میں کہاں پہ جاؤں گا؟ چین جا کے اتروں گا. میں ٹرین پہ نہیں بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرین نہیں چل رہی ہے. آہستہ چل رہی ہے؟ نہیں، تیز چل رہی ہے، سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے. بھائی چل تو رہی ہے لیکن سمت مخالف ہے، جہت مخالف ہے. چل رہی ہے لیکن اس طرف جا رہی ہے جو آپ کا ہدف نہیں ہے. آپ کا ہدف خیالی ہے. خیالات کے مطابق اجر نہیں دیا جائے گا، اجر آپ کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا. فارسی کی ایک مشہور مثال ہے کہ ایک آدمی نے مرغہ چوری کیا. مرغہ چوری کر کے اپنی چادر کے نیچے مرغے کو رکھ لیا. اتفاقاً مرغے کی دم باہر رہ گئی. مالک نے دیکھ لیا، وہ آیا، کہا مرغہ واپس کرو، میرا مرغہ چرایا. کہا نہیں میں نے نہیں چرایا. کہا میں نے خود دیکھا ہے تو میرا مرغہ چرا رہے تھے. کہا حضرت عباس کے علم کی قسم میں نے نہیں چرایا. اس نے مرغے کی دم پکڑ لی. کہا کہ میں حضرت عباس کو دیکھوں یا اپنے مرغے کی دم کو دیکھوں؟ حضرت عباس کی قسم کو دیکھیں یا مرغے کی؟ ہم آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کو دیکھیں یا جو کچھ بولتے ہیں اس کو دیکھیں. اگر زبان میں علی علی ہے، زبان علی علی کر رہی ہے، عمل شمر شمر کر رہا ہے. کام جو کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی علی کا کام نہیں ہے. نام جو لیتے ہیں وہ اور ہیں، نام اور ہے، عمل اور ہے. یہ کس راہ پر چلے ہوئے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ وہی کراچی پشاور والے مثال نے، کراچی میں جا رہے ہوں، تسبیحات میں کہو پشاور 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 پشاور، علی 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 علی. نہیں اس طرح نہیں ہے. نام میں علی علی، کام میں رلی ملی، یہ نہیں ہوگا.
جب عمل اور نعرہ دونوں یکسو ہوں، دونوں کی ایک جہت ہو، زبان عمل کی تائید کرے، عمل زبان کی تائید کرے، اور دونوں کی جہت ولایت کی طرف ہو، اسے موالی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موالی کہتے ہیں۔ یہ ولایت ہے، کیونکہ یہ ولایت تکوینی نہیں ہے جس میں ائمہ کا اختیار ہونا ہے، یہ ولایت وہ ہے کہ جس میں آپ کا اختیار ہے۔ اگر اپنے اختیار سے چلے امام کی طرف، امام آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کو امام تک جانا ہے، اپنے اختیار سے جانا ہے۔ اور اگر زبان پر ہو لیکن عمل میں نہیں ہو تو حلوہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا ہوتا ہے؟ حلوہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ جہت بھی امام کی طرف ہو، زبان پر بھی علی علی ہو، عمل بھی علی علی کرے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا انجام ولایت ہے، پھر مرنے کا انتظار نہیں ہے، دنیا میں بھی جنت میں ہے۔ پھر موت کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ علی ادھار امام نہیں ہے، وہ امام جو دنیا میں نہ آئے، میں قبر میں اس کو کیا کروں گا؟ مجھے قبر میں اس کا کیا کرنا؟ مجھے دنیا میں امام چاہیے، وہ دین جو میری دنیا کو نہیں سنوار سکتا، میری قبر میں آئے گا۔ قبر میں آئے گا، کیا کرے گا قبر میں آ کے؟ قبر میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، قبر میں تو میرا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ جو میری دنیا میں مدد نہیں کرتا، وہ میری قبر میں کیسے مدد کرے گا؟ وہ قبر میں مدد نہیں کرے گا۔ دنیا میں مدد لوگے تو قبر میں مدد ہوگی۔ اگر دنیا میں، کیونکہ قبر نقل کا مقام تو نہیں ہے، وہاں کوئی آپ کو پرچہ تو نہیں دے گا کہ آپ ادھر سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یوں نہیں ہے کہ فرشتے یہ ایک نظام کا حصہ ہیں، ملائکہ، انبیاء، ائمہ ایک نظام کا حصہ ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ خدا نے کچھ چوری راستے رکھے ہیں جس سے کسی قانون ہوتا ہے، اور وکلاء جانتے ہوتے ہیں، وکیلوں سے معذرت، وہ چوری راہ جانتے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر قانون میں کوئی پھنس رہا ہے تو آ کے ایک چوری دروازے سے اسے گزار لیں گے۔ کائنات اس طرح نہیں ہے کہ خدا کے چوری راہ انبیاء اور ائمہ جانتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کی پکڑ میں آ جائے، نبی اور امام اپنی کچھ میں اسے ڈال لیں گے، اپنی بغل میں، کہیں اچھا ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ نبی، امام، فرشتہ ایک نظام کا حصہ ہے، اور اس نظام میں باطل نہیں ہے۔ باطل نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی رکھنا نہیں ہے، یعنی چوری دروازہ خدا نے رکھا ہی نہیں ہے۔ چوری دروازہ خدا نے رکھا ہی نہیں ہے، چوری دروازہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر نجات نہیں دے سکتا، یہاں پر وہ شفاعت نہیں ہے کہ جو عام سفارشی معنی کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر حرکت ہے۔ ہاں، حرکت کرو، آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، حرکت کرو، ہاتھ پکڑ لیں گے، بس اتنی حد تک ہے، حرکت کرنا ہوگی۔ باقی سب کچھ بتا دیا ہے کہ یہ راہ ہے، راہ بتا دیا، چلنا بھی سکھا دیا، چلنا خود کو ہے۔ یوں نہیں ہے کہ راہ طے نہیں کریں گے، ہم مخالف راہ پر چلتے رہیں گے، پھر کراچی پہنچ کر آنکھیں بند کریں گے، ایک دفعہ کہیں گے یا علی، مولا علیہ السلام آ جائیں گے، ہمیں اٹھائیں گے، اور میں آنکھیں کھولوں گا، دیکھوں گا میں پشاور میں ہوں۔ یہ نہیں ہے، یہ کائنات کا نظام اس طریقے سے خدا نے نہیں بنایا۔ خدا نے راہیں معین کی ہیں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راہ کوئی ہدایت کر دی، اما شاکران و اما کفورا، جی چاہے تو اس راہ پر چلو، جی چاہے تو اس راہ کو چھوڑ دو۔ بلاتے تھے، نہیں آتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ اختیار ہے۔ میں کربلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ ہو، جو نہیں آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ سنتے تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے، نہیں آتے تھے، جانتے نہیں تھے، جانتے تھے۔
جب کربلا اتنا مہم تھی، اتنی مہم تھی کہ گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو بتائی، تو جس نبی کی اولاد کے ساتھ پیش آنا تھا انہوں نے نہیں بتایا؟ بہت بتائی کربلا۔ کربلا واقع ہونے سے پہلے نہ فقط اہل بیت، جو رسول اللہ کو جانتے تھے ارد گرد کے لوگ، وہ سب جانتے تھے، وہ سب جانتے تھے۔ واقع کربلا سے، عاشورہ سے 17 دن پہلے حضرت میثم کی شہادت ہے کوفے میں۔ کتنے دن پہلے؟ 17 دن پہلے عاشورہ سے، کیونکہ چن چن کے افراد کو مار رہے تھے، چن چن کے افراد کو قتل کر رہے تھے، شہید کر رہے تھے۔ بہت پہلے حبیب اور میثم ایک دوسرے کو ملے، باتیں کی۔ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے حبیب نے پہلے کہا یا میثم نے پہلے کہا۔ کہا میں جانتا ہوں لمبے بالوں والا، سرخ سرخ سنہری سنہری بالوں والا تخت دار پہ لٹکایا جائے گا اس جرم میں کہ عاشق اہل بیت ہے۔ کنائے کے ذریعے سے حبیب حضرت میثم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تیار رہو، دن قریب ہے۔ وہ پلٹا، کہا میں بھی جانتا ہوں ایک بوڑھے کو، سفید بالوں والے کو، وہ بھی محبت اہل بیت کے جرم میں کربلا میں شہید ہوگا۔ ایسے دونوں ایک کلاس کے شاگرد ہیں، خوب جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جب اس طریقے سے کربلا میں موجود اپنے انجام کو جانتے تھے، جو والی کربلا ہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ سات محرم کو علم تقسیم کیے، 7 محرم کو علم تقسیم کیے، ایک علم اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیا۔ کس لیے ہے؟ کہ آئے گا آنے والا۔ 2 کو کربلا میں آئے، 3 سے لشکر آنا شروع ہو گئے۔ جب بھی لشکر آتا تھا زینب ام کلثوم کہتی تھیں بھیا کوئی آپ کا بھی ہے جس کو بلاؤ۔ بہن ہے نا، جب اپنے لشکر کی قلت کو دیکھتی تھی اور دشمن کی کثرت کو دیکھتی تھی تو دل گھٹ جاتا تھا، پریشان ہوتی تھی۔ پھر درد دل کس سے کرتی؟ ماں تو تھی نہیں۔ پھر امام حسین کو آ کر کہتی تھی بھیا آپ کا کوئی نہیں ہے جاننے والا جس کو بلاؤ۔ امام کہتے تھے زینب بہنہ ہیں، بلا لوں گا وقت پر۔ خط لکھا من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی طرف سے ایک فقیہ عالم کو، حبیب کربلا میں آگے ہوں، تنہا ہوں، نصرت کی ضرورت ہے، اگر آ سکتے ہو آ جاؤ۔ قاصد کو خط تھمایا، کوفے جاؤ۔ کوفہ زیادہ دور نہیں ہے، 60-70 کلومیٹر، حد اکثر 80 کلومیٹر کا راستہ ہے کربلا سے۔ گھوڑے پر روانہ ہوا، دق الباب کیا، زور کے وقت پہنچا۔ حبیب اور حبیب کی بیوی کھانا کھا رہے ہیں۔ دق الباب ہوا، باہر آئے، کون؟ انا برید الحسین، حسین کا قاصد ہوں۔ بسم اللہ، خیریت سے آنا ہوا؟ کہا حبیب یہ خط ہے۔ کس کا؟ مولا حسین السلام کا۔ کھولا، چوما، آنکھوں سے لگایا، خط لے کر دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور رونے لگ گئے۔
جب آدمی روتا ہے تو بے شک آنسو صاف کر لے، آنکھ سے پہچانا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ تدبیر سوچ رہے تھے کہ بیوی بچوں کو کیسے راضی کروں گا۔ گھر گئے، بیوی نے دیکھا، کہا دیر لگا دی، آنکھوں کی طرف دیکھا، کہا رو کیوں رہے ہو؟ چپ کر گئے حبیب، کہا کہ خط آیا ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ کیوں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آ جاؤ کربلا میں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ آپ کی فکر ہوئی، بچوں کی فکر ہوئی۔ جب بیوی نے یہ سنا، نہ جانے کیسی مائیں تھی یہ، کہتی ہے میں خاک کھا کر گزارا کر لوں گی، تم حسین کے پاس جاؤ۔ میں مٹی کھا کر گزارا کر لوں گی۔ کہا اے کنیز خدا، میں تو آپ کو آزمانا چاہتا تھا، کیا ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ کیا ممکن ہے؟ غلام کو بلایا، کہا کہ کوفے پہ پہرا ہے، میرے اس گھوڑے کو چرانے کے بہانے کوفہ سے باہر لے جاؤ، میں پیچھے سے آ جاؤں گا۔ غلام نے گھوڑے کو لیا، کوفہ سے باہر چلا گیا۔ حبیب ایسا ایسا تیار ہو کر پیچھے سے نکل پڑے۔ راستے میں دیکھا مسلم ابن اوسجہ ایک دکان پر کھڑے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کو بلایا، اشارہ کیا، کہا مسلم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوفے کے حالات خراب ہیں۔ کہا مہندی لینے آیا ہوں، داڑھی کو خضاب کرنا ہے۔ کہا چھوڑ اس مہندی کو، او کربلا چلے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا مولا کا خط آیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ مسلم اپنے قبیلے کا سردار تھا، بہت ہی عظیم شخصیت تھی۔ آپ دیکھ لیں کربلائی کیسے تھے، نہ قبیلے کو بتایا نہ بچوں کو بتایا۔ کہا بس حسین کا قاصد آیا ہے، دکان پہ آیا ہوا تھا۔ کہا میں حسین کے لیے چل پڑا۔ حبیب کو باہر کوفہ سے باہر آتے آتے ذرا دیر ہو گئی۔ جب دیکھا گھوڑا بےتابی کر رہا ہے، ٹاپے مار رہا ہے، اور غلام گھوڑے کے کانوں میں یہی باتیں کہہ رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، اگر میرا مولا، اگر حبیب نہ آ سکے، میں خود تجھ پر سوار ہو کر امام حسین کے پاس چلا جاؤں گا۔ جب یہ سننا تھا تو حبیب رو پڑے گا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین، کیا اتنی مظلومیت آ گئی کہ غلام بھی آپ کی غربت پر ترس کھانے لگ گئے؟ پہنچ گئے، کہا نہیں ہم آ گئے ہیں۔ غلام کو کہا واپس چلے جاؤ، کہا نہیں میں بھی ساتھ ہوں گا۔ حبیب ہیں، حبیب کا غلام ہے، مسلم ابن اوسجہ ہیں، سب کے سب کربلا میں آئے۔ کربلائیوں میں نے کیا دیکھا کہ گرد ہے، جب گرد پھٹی تو دیکھا حبیب آ رہے ہیں۔ جو ہی دیکھا حبیب آ رہے ہیں تو سب نے صدائے تکبیر بلند کی، کہا اللہ اکبر۔ یہ آواز حضرت زینب کے خیمے میں گئی۔ کربلا میں یہی ایک لحظہ تھا جہاں پر اہل بیت مسکرائے، جہاں پر اہل بیت کی خواتین مسکرائیں۔ شب عاشور کا واقعہ ہے کہ وہ ایک اور بات ہے، عمومی طور پر کربلا میں یہی مورد تھا جہاں پر خواتین اور بچے سب مسکرائے۔ جو ہی تکبیر کی آواز آئی، حضرت زینب نے فضہ کو بھیجا، کہا کیا ہوا ہے، جو جا کے پوچھو۔ حضرت فضہ نے پوچھا، کہا حبیب آئے ہیں۔ جو ہی یہ سننا تھا تو حضرت زینب نے کہا کہ جا کر حبیب کو میرا سلام دینا۔ کربلا میں مدینہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر واپس مدینہ تک، ثانی زہرا کا یہی ایک ہی سلام ہے جو حضرت کے صحابی حبیب ابن مظاہر کو کیا۔ جو ہی حبیب کو سلام پہنچا تو حبیب پریشان ہو گئے، کہتے ہیں مولا کیا بہنوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہو؟ کیا بہنوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں حبیب۔ پھر واقعہ سنایا، بتایا
کہا کہ تقدیر خدا یہی تھی، نانا نے یہی حکم دیا تھا کہ بہنوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ حبیب ہماری کربلا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد زینب کی کربلا شروع ہو جائے گی۔ حبیب وہ باتیں ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، آپ کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ حبیب اچھا ہوا آ گئے، ورنہ کوفے میں زینب کو پابند رسن کیسے دیکھتے۔ لشکر سج گیا، علم کا عوارث علمدار آ گیا، کہا کہ جنگ ہو گئی، نماز ظہر کا وقت تھا۔ حبیب مسائل کو جانتے تھے۔ حبیب نے کہا مولا آپ نماز پڑھیں، میں نماز پڑھاتا ہوں۔ نماز کیسے پڑھانی تھی کہ جو تیر آئیں گے ان کا دفاع میں کروں گا، آپ نماز پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حبیب اپنے جسم پر تیروں کو لے رہے تھے۔ عزیزو نماز ظہر ختم ہوئی، حبیب زمین پر گرے، امام اٹھے، حبیب کے پاس آئے، اجرکم ربکم، حبیب کا سر اپنی گود میں لیا اور ایک جملہ کہا، جملہ نہیں کہا، بین کیا۔ بین کیا، کون سے بین کیا؟ ایک یہ کہا للہ درک یا حبیب، حبیب خدا تجھے جزائے خیر دے، لقد کنت فاضلا، آپ تو بہت ہی فاضل شخصیت تھے، تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، ہر رات قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ پھر ایک جملہ کہا، مقتل میں 2 جگہ پر یہ جملہ ملتا ہے، پس اس کے بعد حبیب کی روح پرواز کر گئی۔ جب حبیب کی روح پرواز کر گئی امام حسین علیہ السلام کی گود میں، تو امام نے ایک جملہ کہا، وہی جملہ کہا جو حضرت عباس کی شہادت کے وقت کہا الان انکسر ظہری، حبیب تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ نہ جانے حبیب کو اور امام حسین کا کیا تعلق تھا کہ وہی جملہ کہا جو حضرت عباس کی شہادت کے وقت کہا حبیب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزو حبیب شہید ہو گئے۔ دوسرے دن جب کوفہ میں پہنچے 12 کو، تو ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، حبیب کا سر اس نیزے پر تھا، جس نے لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 12 سے 13 سے زیادہ نہیں ہے، یہ 12-13 سال کا بچہ اس نیزے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ دیکھا وہ نیزے والا نیزے کو ایک کمرے میں لے کر گیا، یہ بچہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ باہر آیا، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ حبیب کا بیٹا ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا تھا، اس نے کیا دیکھ رہا تھا؟ بابا کے سر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سر مجھے دے دو۔ کیا کرو گے؟ کہا اس کے یہ خون آلود ہے، میں دھو کر اسے نہلا کر پھر آپ کو واپس دے دوں گا۔ شاید اس کو سر مل گیا، اس نے سر کو دھویا، پھر آ کے اس نے سر کو واپس دے دیا، لیکن اس کے قاتل کو پہچان لیا۔ جب یہ بڑا ہوا تو اس نے قاتل کو مار دیا۔ ہاں دنیا کا قانون یہی ہے کہ بیٹے اپنے باپوں کے قاتل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے سید سجاد جو کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک جب بھی سامنے ہوتے بابا کے قاتل کو دیکھتے، جب بچوں کے لیے پانی مانگنا ہوتا تو پھر بھی بابا کے قاتل کو کہتے اے ظالم ہمارے بچے پیاسے ہیں، ایک گھونٹ پانی کا دے دیجئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین
संभालना है अभी तुम्हें हुसैन को ज़ैनब 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 संभालना है अभी मैं जैसे ढूंढ के लाया हूँ लाश कासिम की तुम इस तरह से सकीना को जल में ढूंढोगी तुम्हें ये दर्द अकेले तुम्हें ये दर्द अकेले संभालना है अभी तुम्हें हुसैन को ज़ैनब 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 संभालना है अभी मैं जैसे ढूंढ के लाया हूँ लाश कासिम की तुम इस तरह से सकीना को जल में ढूंढोगी तुम्हें ये दर्द अकेले तुम्हें ये दर्द अकेले संभालना है अभी तुम्हें हुसैन को ज़ैनब 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 संभालना है अभी हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी मैं जैसे ढूंढ के लाया हूँ लाश कासिम की तुम इस तरह से सकीना को रल में ढूंढोगी तुम्हें ये दर्द अकेले तुम्हें ये दर्द अकेले संभालना है अभी तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी तुम्हें हुसैन को ज़ैनब संभालना है अभी तुम्हें हुसैन को ज़ैनब
زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے آنکھوں سارے تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی چھپایا خاک میں جس طرح میں نے اصغر کو چھپاؤ گی ابھی تم بھی اسی طرح سر کو اسیر بہنوں کو تم نے اسیر بہنوں کو تم نے سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب 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 سنبھالنا ہے ابھی بہت سارے ماشاءاللہ تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی میں جیسے ڈھونڈ کے لایا ہوں لاش قاسم کی تم اس طرح سے سکینہ کو رن میں ڈھونڈو گی تمہیں یہ دشت اکیلے تمہیں یہ دشت اکیلے کنگالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا 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 ہے ابھی چھپایا خاک میں جس طرح میں نے اصغر کو چھپاؤ گی ابھی تم بھی اسی طرح سر کو اسیر بہنوں کو تم نے اسیر بہنوں کو تم نے سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب 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 سنبھالنا ہے ابھی بجھانا ہے تمہیں دامن کو آگ لگنے پر دلاسا دینا ہے اس کو ہر ایک تماچے پہ کچھ اور روز سکینہ کچھ اور روز سکینہ کو پالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا 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 ہے ابھی تمہیں حسین
کو زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی جانا ہے تمہیں دامن کو آگ لگنے پر دلاسا دینا ہے اس کو ہر ایک تماچے پر کچھ اور روز سکینہ کچھ اور روز سکینہ کو پالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب محمد صلوات